السلام علیکم ناظرین۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو مشکل ترین وقت سے نکال کر عروج پر لانا چاہتا ہے، اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے نکالتا ہے تو اس میں کچھ ایسی نشانیاں اور علامتیں ہوتی ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں پر ڈٹ کر عمل کرتا رہے اور ان پر قائم رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لے جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان علامات اور نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو مشکل وقت میں بھی بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل حالات کے آنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ انسان سے بعض اوقات کچھ خطائیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کی بنیاد پر اس بندے کو ان گناہوں کی سزا ملتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مشکل حالات ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو، نمازوں کا پابند ہو، ذکر و اذکار کا بھی پابند ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود اس پر مشکل حالات آئی تو یہ سزا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں آتا ہے اور اس کے بعد اللہ کی ذات اور قدرت پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جلد ہی ایک بڑی نعمت سے نوازتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کی بات پر یقین رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسے حالات آتے ہیں جن کا انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایمان کو رکھنے کے لیے بھیجتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں، کیا وہ مکمل طور پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان مشکل میں بھی خرتا نہیں بلکہ نکھرتا ہے، اس لیے سب سے پہلی چیز صبر ہے۔ صبر کرے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے۔ آپ کی آنسوں سے بھیگی ہوئی رات یا تکلیف میں گزرا ہوا دن کبھی ضائع نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ آپ کا صبر بے فائدہ جائے گا، اور کبھی یہ گمان نہ کرے کہ آپ کی دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ اگر تکلیف اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی تو انبیاء کبھی آزمائش میں نہ آتے۔ یہ دراصل ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کریں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ جب معاملات بگڑ جائے تو دل پر ہاتھ رکھ کر ان الفاظ کو دہراتے رہیے، وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر دانی کرتا ہے اور اسے بہترین اجر سے نوازتا ہے۔ مشکل حالات میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑے بلکہ اللہ کو یاد کرتے رہے، کیونکہ جب سب ساتھ چھوڑ دے تب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر مشکل وقت میں اللہ کا ساتھ اور ذکر آپ کی مشکلات کا بہترین حل ہے۔ زندگی کی سختیاں انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ خلوت میں آنسو سے چہرہ تر کرنے والے اور ذلت میں اپنی مسکراہٹ سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی رب العالمین کے پسندیدہ ہے، اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو چکا، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی جگہوں پر ذکر کی ترغیب فرمائی ہے، ذکر کی تلقین فرمائی ہے۔ اور اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جب بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے
دعائیں کرتے رہنا۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہے لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر، مصائب اور آزمائشیں تو سب پر آتی ہے۔ کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپا ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدم سے ڈٹے رہے اور رب کی نافرمانی سے بچے رہے، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسو سے بات کرو اور وہ آنسو کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ دعاؤں پر کن فیکون نہ کہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رب بہت رحیم ہے، تھام لے گا، پکار کر تو دیکھو، اور جب تم مانگو تو یہ مانگو کہ وہ ان چیزوں میں تمہارے صبر کا امتحان نہ لے جن سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھیں لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جانتے ہو تم خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہے، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ اور آخر میں جاتے جاتے میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ یا اللہ، ہم آپ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، محتاجیوں، بیماریوں، تنگ دستی، بے بسی اور دور حاضر کی فتنوں سے محفوظ فرمائیے۔ ہمارے دل و دماغ کو اتنی وسعت عطا فرمائیے کہ ہم ان مشکلات سے نکلنے کی تدبیر کر سکیں۔ اے اللہ، اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہو تو اے میرے رب آپ اسے خوش قسمتی میں بدل دیجئے۔ اگر کوئی شر لکھا ہو تو خیر میں بدل دیجئے۔ اگر گمراہی لکھی ہو تو ہدایت میں بدل دیجئے۔ آمین ثم آمین۔